سورہ مبارکہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید سجاد حسین شاہ، سید ولایت حسین شاہ، نذیر بی بی، بشیر بی بی، بی بی کنیز بی بی، امتیاز شاہ، مظہر شاہ، عرفان اکبر، منظور شاہ، عنایت بی بی اور جتنے بھی مرحومین مرحومات، خاص طور پہ سید عامر رضا کاظمی جو آج ہی انتقال فرما گئے، اور آپ سب کے، ہم سب کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب ہاتین السورتین والمجلس والذکر والتجمع بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح المنظورین المذکورین، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم على احوالہم واحشرہم مع النبی واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ حده القائل ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود ولا أمد ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وفتد بالصخور میدان ارض اول الدین معرفت الجبار، الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی سید العرب والعجم، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا والطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية الكثيرة الوافرة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومعانديهم وظالميهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صلوات. قابل قدر سادات کرام مومنین و مومنات، آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں منعقد ہو رہی ہے، عزیزم زاہد نقوی کے والد سید سجاد حسین شاہ نقوی ابن سید ولایت حسین شاہ نقوی کی برسی ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ کریم سید سجاد حسین شاہ ابن سید ولایت حسین شاہ کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرمائے. سید امتیاز حسین شاہ ابن سید ولایت حسین شاہ کو بھی اللہ جنت الفردوس میں اعلی مقام دے، اور اس خاندان کے نقوی فیملی کے دھنی شریف کے سادات کرام کے دیگر مرحومین سید ولایت حسین، نذیر بی بی، بشیر بی بی، کنیز بی بی، مظہر شاہ، عرفان اکبر، منظور شاہ، عنایت بی بی، اور جو دیگر مرحومین خاص طور پہ سید عامر رضا کاظمی ابن والد کا نام ابن سید امجد علی شاہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی متعالی فرمائے. اور ہمارے المہدی ٹی وی کے جو مینیجر تھے سید الطاف حسین شاہ ابن سید محمد حسین شاہ نقوی، وہ بھی آج دفن ہوئے ہیں، ہم دفنا کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے. اور کل جو گزرا ہے سعیدہ فاطمہ مرحومہ و مغفورہ، ہمارے قریبی دوست کی اہلیہ فوت ہوئی ہیں. اللہ کریم واشنگٹن میں ہم ان کا بھی جنازہ پڑھا کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان محترمہ کے بھی درجات کو متعالی فرمائے. اور جتنے بھی مومنین مومنات یہاں موجود ہیں سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، اور اللہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے. اور جس طرح 2020 اور 2021 موت کے سال قرار پائے ہیں، اللہ ان سالوں کی نحوست سے ہمیں خلاصی عطا فرمائے. شہدائے ہزارہ، شہدائے ملت جعفریہ، ہمارے کاظمی صاحب کی فیملی کے بھی 7 شہیدوں کو اللہ، جی ہاں 7 شہداء کو، 8 شہداء کو اللہ جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ مرحمت فرمائے. مریضوں کو اللہ شفا دے، اور میرے برخوردار میرے عزیز علی گوہر کاظمی کو اللہ صبر دے، ان کی دونوں معصوم بہنوں کو بھی اللہ صبر دے، اور ان کی والدہ کو بھی، بہن ارم کو بھی اللہ صبر دے، اور عامر کی والدہ کو بھی اللہ صبر عطا فرمائے. بہت کامیاب زندگی عامر گزار کے گئے ہیں، اور واقعاً وہ ہمارے بہت ہی عزیز تھے، برخورداروں کی طرح تھے. اللہ کریم ان کو کروڑ کروڑ جنت دے. سید سجاد حسین شاہ بھی چھوٹے بھائی تھے، مجلسوں کی رونق تھے المہدی کی، اللہ ان کو بھی کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. زاہد شاہ کو اللہ تعالیٰ اس مجلس کے انعقاد پر اجر و جزائے خیر عنایت فرمائے. ان کی والدہ کو بھی صحت دے، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے. ملک امیر محمد خان کو
اللہ مکمل طور پہ شفا یاب فرمائے۔ سندس اور کنول چٹھا کو بھی، الحاج سید اصغر نقوی کو بھی، وہ بھی شدید علیل ہے، ان کو بھی اللہ شفائے کلی دے۔ ملک الطاف حسین کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، صرف آپ کی دعاؤں کی امید ہے۔ حسن علی نقوی جو ہمارے شاگرد ہیں، بہت ہی سپر مومن ہیں نیو جرسی کے، ان کو بھی ڈاکٹروں نے آج جواب دے دیا۔ یہ دو آپ کی دعاؤں کے رحم و کرم پہ ہیں، اللہ ان دونوں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ ہمارے پروفیسر زیغم کاظمی صاحب کے کزن ہیں، اللہ ان کو بھی، کس کو، پروفیسر حسن بختیار رضوی کو، پروفیسر راجہ حسن رضا کو، بختیار رضوی کی والدہ کو، بختیار کے بھائی حیدر کو اللہ شفا دے، اور ہمارے ادارے جعفریہ کے بہت ہی میرے عزیز چھوٹے بھائی میرے سید محمد نقوی عرف سیدو، بہت وہ بھی علیل ہیں کرونا سے، اللہ ان کو بھی، محمد ذوالفقار حسین اور ان کی اہلیہ کو بھی اللہ شفا دے، اور ہمارے جعفری صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ، معراج جعفری صاحب کو بھی اللہ مکمل طور پر شفا نصیب فرمائے۔ عمیر کے والد کو بھی، اختر علی شاہ صاحب کو بھی اللہ شفائے کلی دے، اور بھی جتنے مومنین علیل ہیں اللہ کریم ان سب کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ دو مولانا ہیں، انہوں نے نام لینے سے منع کیا ہے، ان کو بھی کرونا ہوا ہے، دعا کیجئے اللہ ان دونوں مولانا اس کو بھی مکمل طور پر شفائے کلی نصیب فرمائے۔ مجلس کا آغاز کر رہا ہوں، طویل زحمت نہیں دوں گا، جیسا کہ اعلان کر دیا ہے آقا نے کہ کل جو ہماری ٹیم ہے غسل و کفن دفن والی، وہ ٹھیک 10 بجے، پورے 10 بجے ہم غسل دینا شروع کریں گے صبح کل۔ آج انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی کیونکہ ان کا دفتر بند ہو رہا ہے، فیونرل ہوم۔ کل ٹھیک 10 بجے ہم غسل دیں گے، 11:30 بجے باڈی تیار ہو جائے گی، ٹھیک 12 بجے جنازہ ہو جائے گا، 12:15 بجے نماز پڑھیں گے۔ نماز ظہرین کے فوراً بعد یہاں سے 12:30 شارپ ہم یہاں سے چلیں گے انشاءاللہ، اور تدفین کے لیے واشنگٹن میموریل جائیں گے۔ سید عامر رضا کاظمی کی جسد خاکی یہاں سے لے جایا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے خود بھی تشریف لائیں، ٹھیک 12 بجے جنازہ کی اللہ اکبر ہو جائے گی پابندی وقت کے ساتھ۔ کفن دفن والی جو کمیٹی ہے پلیز 10 بجے پورے فیونرل ہوم میں آپ پہنچے، 10 بجے پورے 10 بجے ہم شروع کر دیں گے۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، حالانکہ کرونا وائرس کے خطرات بھی ہیں، ڈر خوف بھی بہت ہے، موت بھی بہت ہو رہی ہے، مگر پھر بھی آپ کا تشریف لانا معجزے سے کم نہیں۔ اللہ آپ کو اجر دے، جزا دے۔ جو ہسپتال بھی گئے عامر کے لیے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور کمیونٹی نے بہت ہی انتہائی محبت کا اظہار کیا ہے، اور ہماری جو سسٹر ارم ہے وہ بھی خواتین میں والنٹیئر ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں، ذاکرہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، صبر کی توفیق دے۔ اور عامر کی والدہ کو بھی آج انہوں نے مجھے کال کی، سسٹر صبا نے کال ملا کے دی، تو وہ ہماری بزرگ یہ کہہ رہی تھی کہ دعا کریں میرا بچہ بچ جائے۔ قسمت کی بات ہے، بہرحال وہ انشاءاللہ جوار اہل بیت میں ہوگا، یقیناً بہت کامیاب زندگی انہوں نے گزاری ہے، ان کا پورا خاندان المہدی سینٹر کی رونق ہے، چھوٹی بچیوں سمیت۔ اللہ کریم ان کو صبر دے، اور ہم سب کو بھی اللہ صبر دے اس بڑی مصیبت پر۔ یہ جو ہمارا سلسلہ گفتگو منازل آخرت کا جاری و ساری ہے، سید صاحب یہ پہنچ گیا ہے آج 103، آج 103 نمبر ہے منازل آخرت کا۔ منازل آخرت میں ہم یہ بتا رہے ہیں اپنے بھائی بہنوں کو آلموسٹ 3-4 سال سے کہ مرنے کے بعد جو آپ کا مرحوم ہے اس کے ساتھ آپ کا رابطہ منقطع نہیں ہوتا۔ یہ بلکہ آج بھی میں نے مرحوم و مغفور سید الطاف حسین شاہ جو میرے شاگرد بھی تھے، انہوں نے کئی سالوں سے قرآن تفسیر میرے پاس پڑھتے تھے، نیو جرسی میں جو ہمارا درس ہوتا تھا باقاعدہ اس میں آتے تھے، اور کنجی بردار بھی تھے وہ نیو جرسی کے المہدی کے،
ٹی وی وغیرہ کا وہی سنبھالتے تھے، انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ سخاوت حسین میری قبر پہ دفن سے پہلے مجلس حسین پڑھے۔ تو آج میں نے وہاں مجلس پڑھی الحمدللہ، وہاں پر میں نے یہ بات کہی، اور ہماری جو بہن کل فوت ہوئی تھی انہوں نے بھی وصیت کی تھی، بلکہ وقت آخر انہوں نے مجھے یاد کیا۔ پرسوں 4 بجے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، حسن رضا جو یہ ہوم لینڈ سیکیورٹی میں بہت بڑے آفیسر ہیں، یہ جو آپ کو گرین کارڈ وغیرہ دیتے ہیں، بہت بڑے آفیسر ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں نے 4 بجے سیٹرڈے کے دن میری ماں نے مجھ سے کہا کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے، مولا علی کو بلاؤ۔ میں نے کہا مولا علی دور ہے، تو کہتی ہے مولانا سخاوت کو بلاؤ، وہ تو نزدیک ہے۔ یہ پرسوں کی بات ہے، اسی لیے میں جنازہ پڑھانے بھی گیا، میں نے ہی جنازہ پڑھایا وہاں پر۔ تو انہوں نے بھی وصیت فرمائی تھی، یہی وصیت کی تھی گویا کہ جنازہ پڑھاؤں، اور میں نے وہاں پر بھی یہی کہا، کل واشنگٹن میں قبرستان میں، آج نیو جرسی کے قبرستان میں، کہ آپ کا رابطہ آپ کے مرحومین سے منقطع نہیں ہوتا۔ یہ آج سمجھ لیجیے، کل جب 10 بجے غسل دیں گے، میں ویسے جیسے مرحوم کا بیٹا ہے، ہمارا برخوردار ہے گوھر، میں اس کو ساتھ رکھوں گا۔ میں یہ بچوں کو عادت ڈالتا ہوں کہ بچے اپنے باپ کو خود غسل دیں، ہم اسکورٹ کریں گے، ہم ساتھ رہیں گے، اس سے بڑا سبق حاصل ہوتا ہے۔ تو جو غسل آپ دیتے ہیں تو یہ مرحوم آپ کا دیکھتا نہیں آپ کو، مگر سنتا ہے، جو بات آپ وہاں کرتے ہیں وہ سنتا ہے باقاعدہ۔ اس کی قوت باصرہ لے لی گئی، قوت سامعہ بڑھا دی گئی، زیادہ کر دی گئی، زندگی سے زیادہ وہ سنتا ہے، تھوڑی سی آہٹ ہو اس کو سمجھ آ جاتی۔ اسی لیے حکم ہے جب آپ غسل دے رہے ہوں، یا تو آپ سکوت اختیار کریں یا استغفار کریں، اللہ سے مغفرت مانگیں، یا ذکر و اذکار کریں، یا مرحوم کے بارے میں کوئی اچھا تذکرہ کریں تاکہ ان کو خوشی ہو۔ پانی جب آپ ڈالتے ہیں تو سرد اور گرم پانی ان کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ جب میں آیا تھا پہلی مرتبہ، آج سے کوئی 30 سال پہلے، تو میرے کچھ بزرگوں نے کہا کہ حضور ہم تو ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں، اور یہاں کا ٹھنڈا پانی تو آپ جانتے ہیں، جی عام حالات۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میرے بزرگوں ٹھیک ہے، آپ کی سفید داڑھی ہے، میری داڑھی کالی تھی، میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، میں آپ کے بچوں کی طرح ہوں، مگر آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو سینسز ہے، یہ ٹچ والا جو سینس ہے، لمس والا، یہ مرحوم کا زیادہ ہو گیا ہے۔ ان کو پانی زیادہ گرم لگے گا، زیادہ ٹھنڈا لگے گا، لہذا آپ نے درمیانی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک درس ہے۔ منازل آخرت کا اصل مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی بہنوں کو کچھ اندازہ ہو جائے۔ اچھا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو غسل ہے شیعہ اثنا عشریہ فقہ جعفریہ میں، وہ 3 ہیں۔ ہمارے سنی بھائیوں کے یہاں 3 نہیں ہوتے، ہمارے یہاں 3 ہیں۔ اس سے پہلے تطہیر ہے، طہارت، طہارت کے بعد 3 غسل ہیں۔ ایک آب سدر، بیری کے پتے لے کر آپ ان کو پاؤڈر بنا لیں، اگر بیری کے پتے نہ ملیں تو پھر عام یہ جو پتے آپ آج کل چھڑے ہوئے ہوتے ہیں انہی کو لے لیں اور ان کو گھول لیں۔ ایک آب کافور سے، کافور لے کر اس کو آپ سرما کی طرح بنا لیں، یعنی پاؤڈر بنا لیں، اور اس سے، اور تیسرا آب خالص سے۔ تو یہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے شیعوں میں جو غسل ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3 غسل ہیں شیعوں کے۔ غسل مس میت اس پہ واجب ہوگا جو نیکڈ بدن کو ٹچ کرے گا۔ اگر آپ نے گلوز پہنے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، پھر آپ پر غسل واجب نہیں۔ اس لیے نماز جنازہ میں وضو، طہارت شرط نہیں کہ غسل دینے والا اگر ٹچ کر بیٹھا ہے، پرانے زمانے میں تو گلوز نہیں ہوتے تھے، اس پر غسل واجب ہو گیا ہے، وہ واجب نماز تو نہیں پڑھ سکتا، جنازہ پڑھ لے، اس لیے کہ یہ نماز نہیں، یہ دعا ہے۔
یہ اسی لیے، جی ہاں، بعض لوگ وضو کرتے رہ جاتے ہیں اور جنازہ ہو جاتا ہے، جنازہ قبرستان پہنچ جاتا ہے، یہ وضو کرتے رہتے ہیں۔ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ تو یہ سمجھانا بھی ضروری ہے قوم کو۔ یہ مجالس در اصل درسیات ہے، یہ سبق ہے، یہ بتانا ہے، علم ہے یہ۔ اچھا، اسی طریقے سے اب آپ یہ بات بھی نوٹ فرما لیں کہ 7 اعضائے سجدہ ہے، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں ٹخنے، ان پر آپ نے پاؤں کے جو انگوٹھوں کے سرے ہیں ان وہی ٹو، جی ناک واجب نہیں، ناک سنت ہے، ناک بھی مستحب ہے اور سینہ بھی مستحب ہے، کیونکہ ناک بھی لگتی ہے سجدے میں، اور سینے کا اگر پتہ نہیں آپ نے تجربہ کیا یا نہیں کیا، سجدہ شکر میں تو حکم یہ ہے کہ سینہ لگائیں، اس لیے سینے کا بھی جو بچ جائے آپ سینے پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ اس کے بعد جو احتضار ہے، احتضار اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ احتضار یہ ہوتا ہے کہ جب میت مرنے لگے تو اس کو آپ نے قبلہ رخ لٹانا ہے۔ اگر تو مرحوم خود سینسز میں ہو تو مرحوم خود اپنے آپ کو قبلہ رخ، یعنی یوں، یہ قبلہ ہے مثال کے طور پر، تو یوں لیٹے گا کہ جب اٹھے تو وہ قبلہ رخ ہو۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ ہمارے ہاں گاؤں میں جو ہمارے لوگ ہیں، وہ میں جب آیا کم سے تو میری تو پٹائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ صاحب مر رہے ہیں تو ان کو قبلہ رخ اٹھا دو۔ قبلہ رخ میں نے ان کو کر دیا تو مجھے تو میری پٹائی ہونے لگی، مجھے بھاگنا پڑا کہ دیکھو یہ دیکھ ان کے تماشے کہ یہ قبلے کی طرف ٹانگیں کرا رہا ہے۔ ہاں، پاؤں اصل میں وہ پاؤں نہیں ہوتے، اصل میں وہ چہرہ ہوتا ہے۔ یہ پلیز آپ سمجھ لیں۔ یہی ہے غسل کے بھی احکام میں آپ جانتے ہیں، اور تدفین میں شیعہ اثنا عشری کے ہاں آپ باقاعدہ کروٹ دیتے ہیں، کروٹ، سیدھا نہیں، آپ کروٹ، دائیں کروٹ میں آپ باقاعدہ دیتے ہیں، اور یہ جو پیشانی ہے یعنی رخ ہے، رخسارہ ہے، یہ کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ اچھا، جب آپ جنازہ پڑھاتے ہیں تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یا پڑھتے ہیں تو دائیں طرف سر ہونا چاہیے۔ یہ میں نے محسوس کیا ہے کئی مرتبہ کہ لوگ پاؤں دائیں طرف کر لیتے ہیں۔ میں کئی دفعہ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے ہماری قوم کو، جھگڑا ہوتے ہوتے بچا، جھگڑا بھی کر لیتے ہیں۔ ابھی حال میں ایک جگہ جھگڑا کرنے لگے۔ میں نے کہا بھائی، دین میں جو اتنا پڑھا کے آیا ہوں اور پڑھا رہا ہوں، تو میں اپنے مطابق یہ دفناؤں گا یا تمہارے مطابق دفناؤں گا؟ مولانا کا کام مولانا کو کرنے دیجئے۔ اس لیے جب جنازہ ہو تو سر کدھر ہوگا؟ دائیں طرف۔ شاباش۔ امام کے، نماز پڑھنے والوں کے تدفین ہوگی تو رخ کدھر ہوگا؟ قبلہ کی طرف، رخ قبلہ کی طرف۔ یہ بہت وہ ضروری باتیں ہیں جو پہلے سلسلہ مجالس میں بیان نہیں کی گئی۔ اب یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ مرحوم کو، جیسے آج میں نے عرض بھی کیا ہے، پہلی رات کا جو صدقہ ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے مرحوم کی مغفرت کے لیے۔ پہلی رات کا، جب آپ کا کوئی مرحوم ہو جائے، جیسے ابھی عامر کاظمی چلے گئے، تو ان کے گھر والے آج صدقہ دے دیں، تدفین سے پہلے تو ہر صورت میں ہوتا ہے، سوال و جواب سے پہلے جب منکر و نکیر آتے ہیں ان سے پہلے یہ صدقہ راہ خدا میں چلا جانا چاہیے، اور کوشش کی جائے کہ یا صدقہ پہنچ جائے یا کسی کو کہہ دیا جائے کہ ہمارے پاس اتنا صدقہ ہے، آپ انفارم کر دیں کہ یہ صدقہ ان کو مل جائے گا۔ یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے مرحوم یا مرحومہ کے لیے، پہلی شب جس کو کہتے ہیں۔ پھر نماز وحشت قبر جو ہوتی ہے، جیسے آج بھی ہم نے پڑھی ہے سید الطاف حسین کے لیے، کل ہم پڑھیں گے سید عامر رضا کاظمی کے لیے، تو یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ اگرچہ مغرب کے بعد ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نصف شب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض علماء تو مراجع فرماتے ہیں کہ رجائے مطلوبیت سے فجر سے پہلے بھی پڑھ لیں، مس نہ کریں اس کو۔ یہ 2 رکعت نماز ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، سنت مؤکدہ ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ہے، دوسری رکعت میں
سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ القدر یا سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ 10 مرتبہ پڑھ لیں، یا القدر، اور پھر اس کا ثواب بھیجنا ہے مرحوم کی قبر کو۔ جہاں تک تعلق ہے فاتحہ خوانی کا، یہ بھی آج سمجھ لیجئے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ فاتحہ کا اصل طریقہ کیا ہے۔ فاتحہ جب روح نکل جاتی ہے تو مرحوم یا مرحومہ فاتحہ کے مستحق ہو جاتے ہیں، یہ غلط فہمی دور کر لیجیے۔ مثلا ابھی عامر رضا کاظمی کے لیے ہم نے فاتحہ پڑھا، نماز کے بعد بھی پڑھا، ابھی بھی پڑھ لیا ہے، پھر بھی پڑھیں گے۔ فاتحہ جتنا بھی پڑھیں گے ایک روایت کے مطابق پورے ختم قرآن کا ثواب ہے، ایک میں 2/3 کا ہے، ایک میں پورے ختم قرآن کا۔ اس روایت کو لے لیجیے، اگر آج مثلا آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لیا، 10 ختم قرآن ہو گئے، 10 ختم قرآن۔ میکسیمم فاتحہ پڑھیں، میکسیمم اخلاص پڑھیں، سورۃ الملک پڑھیں، سورۃ یاسین پڑھیں، سورہ المزمل کو پڑھا جائے، قرآن کا ختم کرایا جائے۔ مثلا کل تدفین ہے، تدفین سے پہلے بہنیں ہماری ختم قرآن کر لیں، تاکہ یہ تدفین پر ان کو پیش کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد بھی اذکروا موتاکم بالخیر، جب کھانا کھانے لگے اس وقت فاتحہ پڑھ لیا، ویسے بھی گھر میں جب چاہیں فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو فاتحہ کا ایصال جو ہوتا ہے وہ یاد رکھ لیجئے، آپ نے مرحومین کو یا مرحوم کو جو ایصال کرنا ہے، آپ نے فاتحہ پڑھنے کے بعد کہنا ہے کہ یا اللہ، یہ جو فاتحہ ہے اور اخلاص ہے، اس کو میں ہدیہ کرتا ہوں ذوات محمد و آل محمد کی خدمت میں، وہاں سے جو ثواب ملے وہ میرے مرحوم کو پہنچے۔ وہ 14 ہستیوں کو جب آپ ہدیہ کرتے ہیں تو وہ 14 ہستیاں اللہ سے ملٹیپلائی کر کے اس کا ثواب آپ کو واپس دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد بلند الصلوات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی آپ ذہن میں محفوظ فرما لیں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کو ہمارے فاتحہ کی ضرورت نہیں۔ یہ بہت سارے بندے کہتے ہیں عاشور کے دن شاہ جی آتے ہیں ہمارے پاس، کئی بیچارے آتے تھے، ظاہر ہے ان کو ایسا ایسا ہی بھی سمجھانا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا تو نہیں کرنا ہوتا کہ امام حسین کا فاتحہ پڑھے۔ تو میں ان کو یہ کہتا تھا، آج میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، میں ہمیشہ ان سے کہتا تھا لاہور وغیرہ میں جب آتے تھے ہمارے ہاں یا ملتان میں، تو میں کہتا تھا ان کو آپ کے فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے تھے کیوں؟ میں نے کہا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، فاتحہ کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو جانے کے بعد فاتحہ نہ پڑھ سکے۔ کوئی سمجھ میں؟ جو نہیں پڑھ سکتے ان کو ضرورت ہے، وہ تو پڑھ سکتے ہیں، وہ تو زندہ ہے، وہ زندہ جاوید ہے، اس لیے ان کو فاتحہ کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ پڑھتے ہوں گے، اس میں سنتے بھی ہوں گے، جب فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ وہ جو ایک رسم فاتحہ ہے، دراصل فاتحہ کی ضرورت جو ہے وہ شہداء کربلا کو تھوڑی، مطلب تعزیت ہے، یہ تعزیت۔ تو خیر بات بہت طولانی نہ ہو جائے، آج کی اس مجلس میں جو مرحوم سید سجاد حسین شاہ ابن سید ولایت حسین شاہ نقوی کے لیے زاہد شاہ نے منعقد کیا ہے، اللہ ان کو جزا دے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس جوان صالح کو کہ اپنے باپ کو یہ بھولا نہیں ہے۔ آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے جو بزرگان ہیں، مرحومین ہیں، ان کو بھولے نہیں، سال میں ایک دن معین کر لیں، اس سے ذرا تھوڑا بہت ہدایت بھی ہو جائے گی، فاتحہ بھی ہو جائے گا، قرآن بھی کچھ نہ کچھ مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات و خواتین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ تشریف لے آئے، ماشاءاللہ مجالس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آج میں طویل زحمت نہیں دیتا ہوں، صرف ایک امر کا ذکر کر کے میں اجازت چاہتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔
جو مرحومین کے کام ہیں، مثلا غسل دینا، کفن بنانا، کفن پہنانا، میت اٹھانا، جنازہ پڑھنا، تشییع جنازہ کرنا، قبر پہ مٹی ڈالنا، قبر پہ انا انزلنا 7 مرتبہ پڑھنا، قبر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنا، تلقین کا پڑھنا، پہلی تلقین کا، دوسری تلقین کا، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ کہہ کے ان پر سلام کرنا، یا السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کے ان پہ سلام کرنا. یہ سب وہ ہیں جن کی شریعت میں صرف اتھینٹسی ہی نہیں بلکہ شارع مقدس نے ان کی تاکید فرمائی. مرحومین کو ہم نے یاد کرنا ہے باقاعدہ، اس لیے کہ جو ابتدا میں نے جملہ کہا تھا ان کا کنیکشن آپ سے لوز نہیں ہوا. وہ قبر میں چلے بھی جاتے ہیں، ربط رہتا ہے. ہو سکتا ہے آپ پوچھیں کہ قبر میں جانے کے بعد کیسے ربط رہتا ہے؟ آپ ذرا بتائیں کیسے ربط رہتا ہے؟ جواب یہ ہے، اگر قبر میں جانے کے بعد ان کی قوت سامعہ کمزور، مخدوش یا ختم ہو گئی ہوتی تو دوسری تلقین کیوں پڑھتے؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے، مرحومین کی قوت سامعہ تو بہت تیز ہو جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اچھا، آپ کے یہ جو 2 فرشتے بیٹھے ہیں، ایک کا نام ہے رقیب، قاف 2 نقطے والی، ایک کا نام ہے عتید. ایک لکھتا ہے اچھائیاں، ایک لکھتا ہے برائی. یہ کسی کے رشتہ دار نہیں ہے، اور وہ منکر و نکیر وہ بھی کسی کے رشتہ دار نہیں ہے. لم یلد ولم یولد کی طرف سے وہ اللہ کے نمائندے ہیں. ان کے یہاں کوئی فیلنگز نہیں ہوتی. فیلنگ سمجھتے ہیں نا؟ مثلا میں کسی بڑے ادارے میں ایک زمانے میں ایگزامینر تھا، تو میرے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ہر ایک کی سفارش مان کے ہر ایک کو پاس کر دیتے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں ایسے ہی کرتا تھا. بالکل میں ایسے پڑھاتا بہت اچھا تھا، ممتحن بہت نرم تھا، استاد بہت سخت. الحمدللہ جو میری رعایت سے بھی پاس ہوئے ہیں آج تو بڑے بڑے علامہ اور آیت اللہ بن گئے. میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر اس وقت میں سختی کرتا تو آج آیت اللہ کیسے بنتے یا علامہ کیسے بنتے. تو ایک بات سن لیجئے مجھ سے، یہ آج کی ابھی ہمارے ارشد میں ابھی آ گئے نا، آج ان کی والدہ ماجدہ علیکم السلام، والدہ ماجدہ کا فاتح بھی پڑھ کے آئے ہیں وہیں پر ماشاءاللہ. آج گئے ہوئے تھے قبرستان میں، سلامت رہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ایک بات آج سمجھ لیجئے مجھ سے، اور انشاءاللہ میں اسی پر آج کی مجلس ختم کر دوں گا. کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ میں سفارش بہت مانتا تھا اور میں رحم دل تھا، تو اللہ کی ذات کا بندوں کے ساتھ تو کیا مقابلہ ہے کہ وہ کتنا رحم دل ہے. اللہ نے آج میں نے قبرستان میں بھی کہا، وہیں پر نیو جرسی میں مجلس جو میں نے وصیت کے مطابق پڑھی تھی، میں نے کہا اللہ اگر عدل کے مطابق فیصلہ کرتا نا، عدل کے مطابق، اللہ عادل ہے. شیعوں کا ہے نا عدل، ہمارے ہاں تو عدل ہے، شیعوں کا تو عدل ہے. دوسرا اصول دین عدل ہے، توحید عدل. اگر اللہ عدل کے مطابق فیصلہ کرتا تو آج عامر کاظمی کا نام اعمال بند کر دیتا، آج کے بعد کچھ نہ پہنچتا. مگر وہ کہتا ہے میں عدل کے مطابق نہیں ہوں، عادل کروں گا فضل. کوئی سمجھ رہے ہیں؟ اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، یہ دعائے قنوت بھی ہے. یا اللہ فضل کے مطابق ہمارے ساتھ ڈیلنگ کرنا، عدل کے مطابق نہ کرنا. اگر اللہ عدل کرے تو ہم میں سے شاید بخشا ہی کوئی نہ جائے. اس نے فضل کرنا ہے، اور فضل میں ایک بات یاد رکھ لیں، بس یہی مجلس ختم ہو رہی ہے، فضل میں سختی نہیں ہوتی، فضل میں امتحان نہیں ہوتا، فضل میں ٹیسٹ نہیں ہوتا،
فضل میں نمبر نہیں دیکھے جاتے، فضل میں عنایت دیکھی جاتی ہے، کرم دیکھا جاتا ہے، مہربانی کی جاتی ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حیدری یا علی یا علی یا اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، اور ہمارے جو عزیزان ماشاءاللہ یہ کمیونیکیشنز پوری دنیا میں البیتی ٹی وی کے ذریعے بھیج رہے ہیں، خلیفہ مہدی اللہ خلیفہ فیملی کو بھی اجر و جزا دے، اور کاظمی فیملی کو بھی، دیگر بھی ان کی پوری ٹیم کو بھی، شرکاء کو بھی۔ بس مجلس تمام ہو گئی اس نقطے پر کہ آپ نے اپنے مرحومین کو فراموش نہیں کرنا، آپ نے اپنے مرحومین کو، والدین ہوں، بھائی بہن ہوں، رشتہ دار ہوں، کزن ہوں، بھلانا نہیں، ان کو اگنور نہ کریں، نیگلیکٹ نہ کریں، ان کو فراموش نہ کریں۔ وہ حصہ لینے کے لیے خاص طور پہ شب جمعہ میں سب آتے ہیں، اور جب ان کو 2-3 شب جمعہ میں حصہ نہیں ملتا تو وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں نہ بھیج۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اپنے اپنے مرحومین کو یاد رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ علل خیر فرمائے۔ بس میرے عزیزوں، اس سے بڑھ کے زحمت نہیں دوں گا، میں آج 4 جملے چھوٹے چھوٹے پڑھوں گا۔ ایک تو ہمارے جو سید سجاد حسین تھے، ان کی وفات کے وقت عمر 52 سال تھی، کوئی عمر نہیں تھی، 52 سال کوئی عمر نہیں۔ ہمارے مولا حسین کی جو عمر مبارک ہے وہ 57 سال تھی، 57 سال ہمارے مولا کی، 34 سال ہمارے سرکار ابو الفضل العباس غازی کی۔ سید الشہداء قتیل عبرت ہے، وہ خود فرماتے ہیں انا قتیل العبرات، عبرت بھی ہے عبرات بھی، یہ دونوں ہیں۔ اور زیارت ناہیہ میں بھی یہ جملے ملتے ہیں، سلام ہو میرا اس دادا پر جو قتیل العبرات ہے۔ یہ عبرات کا صحیح ترجمہ یہ ہوتا ہے، میرا اس دادا پہ سلام جس کو رلا رلا کے قتل کیا گیا، رلا رلا کے۔ ایک ملا اسماعیل تھے تبریزی، مجتہد تھے، انہوں نے یہ جملہ جب روایت میں پڑھا تو انہوں نے کہا مجھے خواب میں اگر امام حسین ملے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ قتیل العبرات کیسے، رلا رلا کے کیسے مارا گیا؟ تو کہتے ایک روز میں نے دیکھا خواب میں نے پوچھا سرکار آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ قتیل العبرات ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرماتے ہیں کہ ملا اسماعیل مجھے ان ظالموں نے کبھی اکبر کی لاش پہ رلایا، کبھی غازی کے بازوؤں پہ رلایا، کبھی اصغر کو تیر مار کے رلایا، کبھی قاسم کو زین سے اتار کے رلایا، کبھی میں اون و محمد کی لاشوں پہ رویا، کبھی میں اپنے بھائیوں کی لاشوں پہ، بھتیجوں کی لاشوں پہ، اللہ اکبر، اور کبھی قتل سے پہلے میں اپنی بہنوں کے پردوں کو، بہنوں کی چادروں کو، اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ جو سید عامر رضا کاظمی تھے، ان کی ایج سرکار غازی کی ایج سے تھوڑی سی زیادہ ہے، جوان ہے یہ، جوان، اللہ اکبر۔ مجھے جب بھی میں ابو الفضل کا ذکر کرتا ہوں تو میرے سامنے ہمیشہ وہ جملے آتے ہیں جو عموماً کم پڑھے جاتے ہیں۔ ایک مجتہد عشرہ پڑھ رہے تھے نجف میں، سارا عشرہ تمام ہو گیا، بی بی پاک آئیں، خواب میں کہتی ہے سید تو نے میرے بیٹے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کہا میں نے تو حسن کا بھی ذکر کیا، حسین کا بھی کیا، اکبر کا بھی کیا، اصغر کا بھی کیا، قاسم کا بھی کیا۔ کہا حسن و حسین کا تو نے ذکر کیا ہے، مباہلہ کے دن سے وہ تو رسول کے بیٹے ہیں، میرا بیٹا تو عباس ہے۔
اللہ اکبر. یہ ہے سرکار غازی ابو الفضل العباس. آخری جملہ التماس دعا. ایک مجتہد تھے، انہوں نے توسل کیا. انہوں نے کہا میں امام حسین کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ان کی حالت کیا ہے. اس وقت امام حسین کی حالت کیا ہے. آپ کو علم ہے نا کہ آج جب میں نے الطاف حسین شاہ کو دیکھا نا، جب ان کا جسد رکھا گیا وہیں باڈی ان کی پڑی تھی، تو میں نے مصائب پڑھا. ان کی وصیت تھی کہ میری باڈی کو دفن کرنے سے پہلے مولانا مصائب پڑھے. تو میں نے وہیں جب مصائب پڑھا تو مجھے غریب زہرا کا جسد مطہر یاد آ گیا. یہاں ہمارے ایک شاہ صاحب تھے مجاہد حسین شاہ، آپ کو یاد ہوگا. جب وہ ان کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیسے غسل دیا. میں نے کہا سید کی لاش ایسی تھی جیسے بلا تشبیہ ان کے جد حسین کی. وہ کیسے؟ جی ہاں، وہ بھی کاظمی تھے. وہ کیسے؟ مجھے جب بھی میں کوئی جنازہ دفناتا ہوں نا، مرد ہو اگر، تو مجھے امام حسین کا وہ بدن نازنین یاد آتا ہے کہ امام سجاد نے کہا جب میں دفنانے آیا تو میں ادھر سے اٹھا تھا تو ٹکڑے ادھر گر جاتے، میں ادھر سے اٹھا تھا تو ٹکڑے ادھر گر جاتے. پھر میں نے چٹائی منگوائی، میں نے بنی اسد سے کہا چٹائی لاؤ. میں نے وہاں ہڈیاں، پسلیاں، گوشت کے ٹکڑوں کو چنا اور قبر بنا کے لکھا ھذا قبر الغریب. وہ جو عالم تھے نا، بس مجلس ماشاءاللہ تمام ہو گئی، بڑا گریہ ہو گیا. وہ جو عالم تھے نا، انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا مولا اب کیسا ہے، اب جو میرا مولا ہے اب کیسا ہے. تو انہوں نے مولا کو دیکھا کہ سارے زخم مندمل ہو گئے مگر 2 زخم باقی ہیں. ایک سینے پہ زخم ہے، ایک پشت پہ زخم ہے. کہا مولا یہ 2 زخم کیا ہے؟ کہ سینے پہ زخم ہے اکبر و اصغر کا اور پشت پہ زخم ہے میرے بھائی غازی کا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.